نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم لوگ جنات کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کو جنات کے بارے میں وہ معلومات ملیں جو حقائق پر مبنی ہوں، اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جو چیز پتہ چلے وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے اور اس سے بڑی کوئی حقیقت ہے نہیں، تو زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ ہم قرآن و حدیث سے ہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو میں کہ جنات کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا تھا؟ فرمایا نہیں، ہم میں سے کوئی بھی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات مکہ مکرمہ میں گم پایا تو ہم نے کہا شاید آپ اچانک کفار کے قابو میں آ گئے اور آپ کو جلدی سے غائب کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بیتی ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ہم مسلمانوں نے رات کو بری حالت میں کاٹا، جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے اپنی گزشتہ حالت کی اطلاع فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک جن نے آ کر دعوت دی اور میں اس کے ساتھ چل پڑا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے گئے اور ان کے آثار دکھلائے اور ان کے آگ کے آثار دکھلائے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توشہ سفر مانگا کیونکہ یہ کسی جزیرہ کے رہنے والے جنات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ ہڈی تمہاری غذا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ جو جن ہڈیوں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی جیسے حلال جانور کو ذبح کرتے وقت جب جو ہے وہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے اس جنات کو لوگ جو ہے وہ جنات اپنی خوراک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ لگے یا جس ہڈی پر گوشت لگا ہوا ہو ہر قسم کی لیت تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں ایک چیز اور ہے کہ اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو تو اس کو شیاطین کھاتے ہیں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں نا گھروں میں برکت نہیں ہے، یا گھی لائے تھے یا چینی لائے تھے تو وہ فوراً ختم ہو گئی، تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر بسم اللہ یا وہ کلام نہیں پڑھا جاتا تو وہ چیزیں بے برکتی ہو جاتی ہیں، اس کو شیاطین استعمال کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں جنات کا کھانا وہ ہڈیاں ہیں جن پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یعنی شیطان کا وہ جو ہے، اور مسلم کی حدیث میں گزرا ہے کہ جس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو تبتیق دونوں میں سے یہ ہے کہ مسلم شریف میں مسلمان جنات مراد ہیں اور ترمذی شریف میں کافر جنات مراد ہیں۔ اسی طریقے سے جنات کی اولاد و نکاح اور ازواجی زندگی کے متعلق علمی استدلال یہ ہے، فرمایا کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لو گے حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اچھا، اس میں امام قتادہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جنات کی اولاد بھی ویسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے انسانوں کی اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن جو جنات کے بچے ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یعنی انسان کا ایک یا دو یا زیادہ سے زیادہ 3 ہو جائیں گے، جبکہ جنات کی جو پیدائش ہوتی ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ جنات کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں ائمہ کا جو ہے وہ اختلاف ہے، اور یہ بات تو اتفاقی ہے کہ ہم جنس کے ساتھ نکاح کرنا جائز اور ضروری ہے، بلکہ اولاد پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ امر ہے کہ اس نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارے جنس کی بیویاں پیدا کی، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے جنس کی بیویاں مقرر کی ہیں۔ البتہ نکاح اختلاف جنس کے ساتھ ہوا اور اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاج بن ارطا فرماتے ہیں کہ انسان کا جن کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ ہے،
اسی طریقے سے حضرت عقبہ السلام اور امام قتادہ فرماتے ہیں کہ جن سے نکاح مکروہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی نکاح کو مکروہ فرمایا۔ امام اسحاق بن راہو فرماتے ہیں کہ جن عورت سے انسانوں کا شادی کرنا مکروہ ہے۔ ائمہ احناف میں سے حضرت شیخ جمال الدین سبطانی فرماتے ہیں کہ اختلاف جن کی وجہ سے انسان جن اور سمندری انسان میں انسان جن اور سمندری انسان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن العماد فرماتے ہیں حنابلہ میں سے مسلمان جنات کا انسانوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن حنابلہ میں امام بارزی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ممنوع ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جنات سے انسانوں کا نکاح درست ہے۔ امام مالک کے ہاں انسان کا جنات کے ساتھ نکاح کرنا پسندیدہ ہے۔ جنات کے گھر، چونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں یعنی اناف کے، تو اناف کے نزدیک اس کو مکروہ اور یہ جائز نہیں سمجھا جاتا۔ جنات چونکہ اس دنیا میں رہنے والی مخلوق ہے اور ان کے رہنے کے مقامات بھی مختلف ہوں گے، جیسے انسان مختلف مقامات پر رہائش پذیر ہیں، اسی طرح جنات شیاطین اکثر گندے مقامات پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، جیسے احادیث میں ہمیں مختلف ملتے ہیں۔ جیسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ گندگی کی جگہیں شیاطین اور جنات کی رہنے کی جگہیں ہیں، پس تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ گندی نالی پر پیشاب نہ کریں، اس سے کوئی مرض لگ گیا تو علاج مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بل میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جنات جو ہیں وہ مکلف ہیں، یعنی جس طرح انسان مکلف ہے۔ حضرت حافظ بن عبد البر فرماتے ہیں کہ ایک جماعت اہل علم کے نزدیک جنات شریعت کے مکلف بھی ہے اور اس کے مخاطب بھی ہے، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے یا معاشر الجن والانس، اے جن و انسان کی جماعت، اور اس سے آگے فرمائے گا فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا گیا فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عمران راضی فرماتے ہیں کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ تمام جنات مکلف ہیں۔ قاضی عبدالجبار معتزلی کہتے ہیں کہ ہم جنات کے مکلف ہونے کے متعلق اہل نظر میں سے کسی کا اختلاف سامنے نہیں آیا۔ تو یہ تھے ہمارا آج کے حوالے سے جو ہے وہ جنات کے بارے میں گفتگو کہ وہ کیسے رہتے تھے، یا آگے ہم اس بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ کیا جنات میں کوئی نبی تھا نہیں تھا، اسی طریقے سے جنات انسانوں پر کیسے تصرف حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ جنات کو قابو کیسے کیا جا سکتا ہے، یا جنات کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، یا پھر اگر آپ جنات کا علاج کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، اور اگر آپ معالج بننا چاہتے ہیں، عامل بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے سلسلے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت سلسلہ شاذلیہ الحمدللہ پوری دنیا میں جانا پہچانا سلسلہ ہے، خصوصاً ہمارے پاکستان اور انڈیا کے اندر بہت سارے شاگرد، خلفاء، امراء موجود ہیں۔ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، تو ہمارا نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ آپ جس علاقے میں ہوں گے ہم آپ کو علاقے کے ساتھی کا نمبر دے دیں گے، نہیں تو ہم اپنے ساتھ آپ کو چلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے تمام کے مسائل کا حل بھی نکلے گا اور اللہ کا قرب بھی، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے، اس میں صرف عملیات نہیں، عملیات ایک شعبہ ہے، تو آپ کو سکھایا اور بتایا اس لیے جاتا ہے کیونکہ شیاطین کا، جنات کا ایک ہوا ہے، وہ آپ کے اندر سے ختم ہو جائے اور آپ کو پراپر اور صحیح قسم کی معلومات مل جائیں۔ دعاؤں میں مجھے، میری پوری ٹیم کو، میرے شیوخ کو
خصوصاً حضرت سید نورزمان صاحب دامتم برکاتہم العالیہ اور جانشین سلسلہ حضرت مفتی سید ابراہیم صاحب، جن کی برکت سے آج ہم یہاں پر بیٹھے آپ کو معلومات دے رہے ہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ان کو سرتاج زمانہ بنائے، اللہ دین و دنیا کی کامیابیاں آپ کو عطا فرمائے، آپ کے جان مال میں برکت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔